اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ المولانا العظیم۔ آج ہم بات کریں گے اس آیت کے مطابق کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین امت جو کہا گیا، یعنی ہمیں کہا گیا کہ ہم بہترین ہیں۔ اب فی زمانہ ہمارے ایسے کون سے کام ہیں کہ ہمیں بہترین کہہ دیا جاتا ہے؟ فی زمانہ ہم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہترین جان سکتے ہیں؟ رب کا قرآن تو کہہ رہے کہ میرے محبوب کی امت جو ہے سب سے افضل امت ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہترین ہے۔ تو اب ہوتا ہی کہ ہم بعض دفعہ آیت کا ایک حصہ پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو کچھ سمجھ لیتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت کا پہلا حصہ تو یہ واضح کر رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، مگر دوسرے حصے میں اس کی وضاحت کی گئی۔ تم بہترین کب ہو کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا کام کرتے ہو اور نیکی کے کام کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے رکتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکنے کا حکم دیتے ہو۔ یہ عمل یعنی نیکی کرنا اور نیکی کروانا، برائی سے رکنا اور برائی سے روکنا، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ کی امت کو بہترین امت کہا گیا۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کی ایک سچائی یہ ہے، کسی سے اگر سوال کیا جائے میاں کہ تم رسول اللہ کے غلام کیسے ہو، تو ہمیں دنیا میں، قرآن میں، حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، پریکٹیکلز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ رسول اللہ کا غلام کون ہوگا، کس ادا سے وہ رسول اللہ کا غلام ہوگا اور کس ادا سے وہ اس آیت کے مطابق بہترین امتی کہلائے گا۔ اور پہلی مثال یہ آتی ہے کہ کوئی اگر آپ کے پاس پیاسا چل کر آتا ہے، آپ اس کو ٹھنڈا پانی کا شربت پیش کرتے تو آپ رسول اللہ کے غلام کہلائیں گے، کیونکہ یہ ادائے مصطفیٰ ہے۔ آپ کے پاس کوئی غریب مسکین آ جاتا ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس کی مالی معاونت کرتے ہیں، جو اس کو چیز چاہیے آپ اس میں کچھ نہ کچھ کردار اپنا ادا کرتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل آپ کو رسول اللہ کا غلام بنا دے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ کسی پہ قرض ہے، آپ اس کو قرض حسنہ دے کر، اس کی مدد کر کے آپ اللہ کو بھی قرض دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے احسان مند بھی ہو رہے ہیں، تو یہ رسول اللہ کے غلاموں کی صفت ہے۔ تو میرے بھائیوں، سننے والوں، یہ جو ہمیں بہترین کہا گیا تو ہمیں بہترین بننا ہوگا، ہمیں اعلیٰ بننا ہوگا، ہمیں بہترین کردار اور عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ جو اللہ کے رسول ہمیں بہترین کہا، ہم اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتگو میں اسی طرح بہترین بن کر امت کو دکھائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ واقعی ہمارے پاس جو بہترین عمل تھا وہ ہم نے اس سے ثابت کر کے دکھا دیا، ہم اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ کرنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو بہترین نہیں کہا۔ میرے رب کی عطا نہیں تو پھر کیا ہے، میرے محبوب کا کرم نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ اس دور پر فتن میں جہاں ہم بہت ساری پریشانیوں میں ہیں، مشکلوں میں ہیں، ہم پر لازم ہوتا ہے ہم سب سے پہلے رب کے اس اعزاز پر سجدہ شکر ادا کریں، کلمات شکر ادا کریں کہ مولا ہم اس قابل نہ تھے کہ تو نے ہمیں بہترین کہا، اب جب بہترین کہہ دیا ہے تو مولا ہمارے راستے میں آنے والے شیطانوں سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے تو اپنی پناہ ہمیں عطا فرما، تاکہ تیرے کہنے کے مطابق، تیرے نبی کے فرمان کے مطابق یہ بہترین امت ہے، ہم واقعی بہترین کام کر کے تیری بارگاہ میں ہم سرخرو ہو کر شرمندگی سے قیامت کے دن ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ کام اصلاح کے ساتھ، اخلاق اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کی بدولت میں اور آپ بہترین بن جائیں۔